اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، شاید آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو۔ چھوٹی سی بات ہے، ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہے، روز ہم معاملات میں ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ دیکھیے، میں وہی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ دیکھیے، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، توحید، رسالت اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء کا سلسلہ رب نے شروع کیا یہی بنیادی تعلیم دینے کے لیے، جس میں ہمیں گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی، یہ سکھایا گیا، بتایا گیا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، اور ان کے درجے بتائے گئے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات میں نے تو کسی سے سنی نہیں، شاید آپ نے سنی ہو۔ وہ کیا بات؟ دیکھیے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نیکی تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، مختار ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہی سب سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور گناہ، جب گناہ کی بات کی جاتی ہے تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ گناہ فوراً گناہ کرتے ہوئے قبول ہو جاتا ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو بات جو میں کرنے لگا ہوں، گناہ تو فوری طور پر قبول ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ جب گناہ ہوتا ہے اسی طور پر اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ اور نیکی جو ہوتی ہے وہ جب خدا کی مرضی ہے، فرشتے لکھتے تو ہیں اس نے نیکی کی، لیکن اس کا قبول ہونا یہ رب کی رضا پر موقوف ہے، اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جو کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، ایک فرشتہ جو دائیں کندھے پر ہوتا ہے وہ نیک اعمال لکھتا ہے، اور بائیں کندھے والا ہمارے گناہ لکھتا ہے، ہماری کمزوریاں لکھتا ہے۔ جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ فوری طور پر اس کو لکھ لیتا ہے، اور جب ہم سے کوئی کمزوری سرد ہوتی ہے تو وہ بائیں کندھے والا فرشتہ جب سے لکھنے لگتا ہے تو دائیں کندھے والا فرشتہ اس کو روکتا ہے، یار دیکھو تھوڑا سا انتظار کر لو، شاید یہ آدمی یہ گناہ نہ کرے، اگر تم نے لکھ لیا تو اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ لیکن دونوں فرشتے رب کے مقرر کرتا ہے، دونوں اپنی اپنے کام میں پوری دیانتداری سے کام کرتے ہیں، نیکی والا بھی دیانتداری سے لکھتا ہے اور کمزوریوں کو لکھنے والا بھی دیانتداری سے لکھتا ہے۔ میں تھوڑے سے لفظ، ہلکے لفظ استعمال کرتا ہوں، کمزوری کا لفظ میں نے استعمال کیا جو اس کی مثال ہے۔ گناہ کہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا لحاظ آتا ہے، شرم آتی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج ہو۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، لیکن گناہ کا نام لینے سے مجھے کچھ حیا آتی ہے۔ ہاں، بات تھی جو میں نے، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ شاید آپ نے اس کے بارے میں نہ سوچا ہو۔ دیکھیے، خدا عادل ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن اس کا قانون ہے، اگر گناہ فوری طور پر لکھ لیا جاتا ہے اور نیکی اللہ تعالیٰ کی منظوری پر منحصر ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے گناہ فوری طور پر لکھ لیا جاتا ہے، اسی طرح نیکی بھی فوری طور پر لکھ لی جاتی ہے، اور اگر گناہ قبول ہو جاتا ہے تو وہ نیکی بھی قبول ہوتی ہے۔ انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اس کی قبول ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کے شک یا تردد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عادل ذات ہے۔ بس علماء کرام جو کہتے ہیں کہ جو ہم فعل کرتے ہیں تو وہ رب کی اجازت ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے، پڑھیں
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी कि नेकी की ताकत भी उसी से मिलती है और गुनाह से बचने की ताकत भी वही अता फरमाता है। कुछ लोग इसका तर्जुमा यूं करते हैं कि नेकी करने की ताकत और गुनाह करने की ताकत भी उसी से, खुदा ताला ही से मिलती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि इसका बेहतरीन तर्जुमा जो है वो यही है कि नेकी करने की ताकत भी उसी से मिलती है और गुनाह से बचने की ताकत भी उसी से मिलती है। लेकिन ये याद रखिए, आप अगर नेकी का इरादा भी करेंगे तो वो कबूल हो जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है गुनाह तो करते ही कबूल हो जाए और नेकी करते हुए कबूल ना हो। बल्कि मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। एक सहाबी थे, वो रास्ते में जंगल में से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक रेत का बहुत बड़ा टीला है, सफेद सफेद। उनके दिल में ख्याल आया, अगर मेरे पास इतना बड़ा आटे का टीला होता तो मैं तमाम टीला मुफलिसों में, गरीबों में, खुदा की राह में कुर्बान कर देता। एक सोच थी जो उसके दिल में आई। चलता सफ़र में चलता हुआ आखिरकार वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई जो तुम सोच रहे थे कि वो अगर मेरे पास इतना बड़ा आटे का टीला होता और मैं उसे खुदा के रास्ते में, गरीब लोगों में, नादारों मुफलिसों में तकसीम कर देता, तो वो तुम्हारे नामा एमाल में लिख दिया गया है। यानी ना उसने उसको खैरात किया, ना उसके पास था, सिर्फ सोचने ही से, नेकी सिर्फ सोचने ही से उसके नामा अमाल में लिख दी गई। लेकिन गुनाह जब तक सरज़द ना हो जाए उस वक्त तक वो लिखा नहीं जाता। सामईन, ये मुख्तसर सी बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि नेकी जो अल्लाह ताला की मर्जी है। हाँ, अल्लाह ताला की मर्जी तो है, लेकिन वो गफूर रहीम भी है, वो करीम भी है, वो रहीम है। ये नहीं हो सकता कि नेकियों को तो हमारे मुंह पर मार दे और हमारे गुनाहों को कबूल कर ले। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो और हम पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।